بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں سرسری طور پر بات کی تھی، اور آج ہم اس نئے سبق میں پارٹس آف اسپیچ کے ہر جز کو تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا۔ چنانچہ جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلے ناؤن آتا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام ہے، لیکن تمام اسم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس طرح لوگوں کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، اسی طرح اسم کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ آج ہم اسم کی 4 اہم ترین اقسام سیکھیں گے۔ ویسے تو اسم کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، مگر یہ 4 جو ہے یہ بنیادی اسم ہیں، اور اس کا سیکھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کامن ناؤن، یعنی اس میں نکرہ۔ دوسرے نمبر پر ہے پراپر ناؤن، تیسرے نمبر پر ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، اور چوتھے نمبر پر ہے کولیکٹیو ناؤن۔ اب سب سے پہلے نمبر پر کامن ناؤن، جس کو اسم عام یا اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم عام کسی بھی شخص، جگہ، جانور یا چیز کا عام نام ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ نہیں کرتا، یعنی یہ نام آپ ایک جیسی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر 3-4 لڑکے کھڑے ہیں اور آپ ان میں سے کسی ایک کو بلانا چاہیں، تو اگر آپ کہیں کہ اے لڑکے ادھر آؤ، تو ہر لڑکا ہی سمجھے گا کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی مریض کو کہو کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ یہ اسم ہر قسم کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان۔ اب مثالات میں ذرا دیکھیں۔ بوائے ہے، گرل ہے، ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، سٹی ہے، کنٹری، اسکول، بک، ٹیبل، کیٹ وغیرہ۔ اب اس کے جملے دیکھیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس کا جملہ ہے The boy is playing۔ اس میں یہ لال رنگ کا جو میں نے لکھا ہوا ہے بوائے ہے، یہ اسم عام یا اسم نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون کھیل رہا ہے، بس صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کھیل رہا ہے۔ اس کے بعد ہے The teacher is teaching۔ استاد سکھا رہا ہے۔ I live in a city۔ میں ایک شہر میں رہتا ہوں۔ She bought a book۔ اس نے ایک کتاب خریدی۔ تو یہ تھا کامن ناؤن۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب دوسرے نمبر پر ہے پراپر ناؤن، اسم خاص یا اسم معرفہ۔ عام طور پر اردو میں اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اسم خاص کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے۔ یہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلی مثال میں بتایا تھا کہ اگر چند لڑکے کھڑے ہوں اور آپ ان میں سے کسی ایک کو بلانا چاہے اور اس کو کہے کہ اے لڑکے ادھر آؤ، تو ہر لڑکا یہی سوچے گا کہ یہ مجھے بلا رہا ہے، اس لیے وہ کنفیوز ہوں گے۔ مگر اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا نام جانتے ہوں اور اس کو بلائیں، مثال کے طور پر اس کو کہیں کہ فیاض ادھر آؤ، تو یہ اس کا خاص نام ہے۔ اس گروہ میں کسی اور شخص کا شاید فیاض نام نہ ہو، اس لیے صرف فیاض ہی آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح جگہوں میں بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں شہر میں رہتا ہوں، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے شہر میں، مگر اگر آپ کہیں کہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ اب چیزوں میں بھی خاص چیزیں ہوتی ہیں۔
مثال کے طور پر کتابیں تو ساری جو ہیں وہ چیزیں ہیں، مگر قرآن شریف ایک خاص کتاب ہے اور یہ اسی کا یونیک نیم ہے۔ اسی طرح اور کتابیں کیمسٹری، بایولوجی، اسی طرح جانوروں میں بھی عام طور پر جانوروں کی جو جنس ہوتی ہے وہ کامن ناؤن ہوتی ہے، کتا، بلی، گائے۔ مگر آپ نے بلی پالی ہوئی ہے، آپ نے اس کا ایک خاص نام رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو اس نام سے بلاتے ہیں تو وہ جہاں بھی ہوگی فوراً آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس میں خاص کی مثال دیکھیں، فیاض ہے، نبیلہ ہے، پاکستان، لندن، ریور کابل، فیفا ورلڈ کپ۔ اب ٹرافیاں تو بہت ہوتی ہے مگر فیفا ورلڈ کپ ایک خاص ٹرافی ہے جو ایک یونیک چیز ہے۔ اسی طرح دا قرآن، اس کے جملوں کو اگر دیکھیں تو فیاض از مائی فرینڈ، فیاض پراپر ناؤن ہے۔ آئی لیو ان پاکستان، میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ ہی اسٹڈیز ان لندن، وہ لندن میں پڑھتا ہے۔ دا قرآن از اے ڈیوائن بک، قرآن شریف ایک آسمانی کتاب ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لے آخر میں کہ پراپر ناؤن ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مگر پھر بھی یہ ٹیبل ہے، اس میں ایک طرف کامن ہے، اسی طرح اسی جنس میں پراپر ناؤن ہے، تو اس سے اور بھی ذرا آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اب بوائے کامن ہے، اس میں پراپر کی اگزامپل ہے زاہد۔ گرل کامن شائستہ پراپر۔ کنٹری کامن پاکستان پراپر۔ سٹی کامن مدینہ، یہ پراپر ہے۔ ڈاکٹر کامن ہے ڈاکٹر اسلم، ایک خاص ڈاکٹر کا نام ہے، یہ پراپر ہے۔ ڈے کامن ہے فرائیڈے، پراپر ہے۔ منتھ کامن ہے دسمبر، پراپر ہے۔ ٹیچر کامن ہے مس شاکرہ، پراپر ہے۔ اب حکیم بہت سے ہیں مگر حکیم بٹیر سنگھ ایک ہی ہے، یہ پراپر نام ہے۔ ریور کامن ہے ریور انڈس، پراپر ہے۔ بک کامن ہے دا قرآن، پراپر ہے۔ ٹرافی کامن ہے کرکٹ ورلڈ کپ، پراپر ہے۔ امید ہے اب آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب باری ہے اس میں کیفیت کی، یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم دیکھ یا چھو نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں یا یہ ہمارے ذہن میں اس کا نام ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ چیزوں کو تو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جیسے بخار، درد، مگر اس کو ہم چھو نہیں سکتے۔ اگر ہم چھو سکتے تو اس کو اپنے بدن سے، اپنے جسم سے باہر پھینک دیتے، اس لیے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، صرف ان کا خیال، تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ جس طرح اگر آج چھٹی ہے تو چھٹی کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ اب جملے میں ان کی مثالیں دیکھیں۔ ہی ڈزنٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ لو، وہ پیار وار وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، الو ہے۔ دا چائلڈ از سفرنگ فرام فیور، یا بچہ بخار میں مبتلا ہے۔ ڈونٹ گیو اپ ہوپ، امید کا دامن مت چھوڑو۔ ایوری لیونگ بینگ لائکس فریڈم، ہر جاندار چیز آزادی پسند کرتی ہے۔ تو لو، فیور، ہوپ، فریڈم، یہ سارے ایبسٹریکٹ ناؤن ہیں۔ اب ہماری لسٹ کے آخر میں کولیکٹیو ناؤن ہے، جس کو ہم اس میں جمع بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں جمع ایسے اسم کو کہتے ہیں جو ایک پورے گروہ کو ظاہر کرے۔ اس کو ہم ہمیشہ ایک واحد اکائی کے طور پر تصور کرتے ہیں، چاہے اس کے اندر بے شمار چیزیں کیوں نہ ہوں۔
اسی لیے ہم جب اس کو جملے میں لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ از لکھتے ہیں، آر نہیں لکھتے۔ کلیکٹیو ناؤن کی ایگزامپلز یہ نیچے دیکھیں، ٹیم ہے، آرمی ہے، بینڈ ہے، کراؤڈ ہے، فلاک ہے، بنچ ہے۔ جملے دیکھیں، سب سے پہلے جملہ ہے اور ٹیم از ویری ٹائرڈ، ہماری ٹیم بہت تھکی ہوئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ ہیز نو ریگولر آرمی، سوئٹزرلینڈ کے پاس کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہے۔ اے بینڈ آف میوزیشینز از پرفارمنگ، آر پرفارمنگ نہیں آئے گا، میوزیشینز کا ایک بینڈ جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے فن کا۔ آئی سا اے فلاک آف ڈکس، اب دیکھیں فلاک کے پہلے جو ہے اے آیا ہوا ہے جو اس کے واحد ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ میں نے بطخوں کی ایک فلاک دیکھی۔ اب ذرا اس ریویژن ٹیبل کو دیکھیے، سب سے پہلے ٹائپ ہے، پھر میننگ ہے، مطلب ہے، اور پھر ایگزامپل ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ان پارٹس آف اسپیچ کی سمجھ آ گئی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ ان کلیکٹیو ناؤنس کے نام لکھیں جو میں نے اس سبق میں نہیں بتائے، مثال نہیں دی اور آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے نیچے 5 جملے دیے ہیں، آپ نے کلیکٹیو ناؤن لگانا ہے اور کمنٹ میں نمبر دے کر لکھے کہ اس میں یہ آتا ہے، یہ ناؤن آتا ہے۔ پہلا جملہ ہے The dash of Emirates airline includes 100 Airbus A380 airplanes. A dash of doctors is coming to our village. In my poultry farm, the first dash of chickens earned me a big profit. What has happened? I saw a dash of people in your street. My dash of grapes was very sweet. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پروناؤن یعنی اسم ضمیر کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔